بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 38 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مدلس کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم حدیث مدلس کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے حدیث معضل اور حدیث منقطع کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم حدیث مدلس کے بارے میں بتائیں گے، اور پہلے بتایا تھا کہ یہ حدیث مردود کی اقسام ذکر ہو رہی ہے، اور تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ حدیث مردود یعنی حدیث ضعیف دو وجوہات کی بنا پر ضعیف ہوتی ہے۔ یا تو سند میں کوئی راوی گرا ہوتا ہے، اور یا بھی راوی موجود ہوتا ہے لیکن راوی پر جرح ہوتی ہے۔ اگر راوی گرا ہوا ہو تو اس کی پھر دو قسمیں ذکر کی تھی۔ ایک یہ ہے کہ ظاہر اور ایک خفی۔ ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ جو راوی گرا ہوا ہے وہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اس کی 4 قسمیں بنائی تھی: معلق، مرسل، معضل اور منقطع۔ پچھلے اسباق میں ہم نے ان چاروں کی تفصیل ذکر کر دی، اور اب جو دوسری قسم ہے منقطع حدیث کی کہ وہ خفی ہو، یعنی ہر شخص اس کو آسانی سے معلوم نہیں کر سکتا ہے، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں: مدلس اور مرسل خفی۔ تو آج کے سبق میں ہم مدلس کے بارے میں بتائیں گے، اگلے سبق میں ہم مرسل خفی کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ حدیث مدلس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہم تدلیس کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، اقسام، اور جو اقسام میں سے ایک تدلیس الاسناد ہے اس کی بحث، پھر تدلیس الاسناد کی تعریف، تدلیس الاسناد کی تعریف کی تشریح، اور تدلیس اور ارسال خفی میں فرق اور مثال ہم ذکر کریں گے۔ چنانچہ تدلیس لغت میں کہتے ہیں کہ مال تجارت ہے اس کے عیب کو چھپانا مشتری سے۔ اصل جو تدلیس ہے وہ دلس سے مشتق ہے، اور دلس ظلمت اور تاریکی کو کہتے ہیں، اندھیرے کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ جو مدلس راوی ہوتا ہے وہ سامنے والے سے ایک عیب کو چھپاتا ہے، اس لیے حدیث کو بھی مدلس کہہ دیتے ہیں۔ اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اخفاء عیب فی الاسناد و تحسین لظاہرہ۔ بظاہر تو حدیث کو یا سند کو خوبصورت بنانا، لیکن سند میں عیب کو چھپانا۔ تدلیس کی پھر آگے 2 بڑی قسمیں، ایک تدلیس الاسناد اور ایک تدلیس الشیوخ۔ تو ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تدلیس الاسناد کے بارے میں۔ حدیث کی جو مدلس کی قسم ہے تدلیس الاسناد، اس کی بہت تعریفات کی گئی ہے، لیکن یہاں جو زیادہ صحیح تعریف ہے وہ ذکر کرتے ہیں: ان یروی الراوی عن من قد سمع منه ما لم يسمع منه من غیر ان یذکر انه سمع منه۔ یہ تعریف ہے تدلیس الاسناد کی کہ ایک راوی اس شخص سے حدیث نقل کرے جس سے اس نے حدیث سنی ہے، لیکن ایسی حدیث اس سے نقل نہ کرے جو اس سے سنی نہیں ہے، لیکن اس بات کا تذکرہ نہ کرے کہ میں نے یہ اس سے سنی ہے۔ اس کو تدلیس الاسناد کہتے ہیں۔ اور اس کی تشریح یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ دوسرے شخص سے بہت زیادہ اس نے احادیث سنی ہے، یعنی اس کے کا مشہور شاگرد ہے، لیکن اس نے بعد احادیث نہیں سنی اور اس نے واسطے سے سنی ہے۔ اب یہ شخص اس راوی سے، اس شیخ سے حدیث نقل کرتا ہے، لیکن ایسے الفاظ کے ساتھ نقل کرتا ہے کہ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس نے یہ حدیث بھی اس سے سنی ہے۔ مثلا قال کا لفظ استعمال کرتا ہے یا عن کا لفظ استعمال کرتا ہے، صراحتاً لفظ استعمال نہیں کرتا سمعت یا حدثنی، کیونکہ سمعت یا حدثنی اگر استعمال کرے گا کہ میں نے اس سے سنی ہے، اس نے مجھے بیان کیا ہے، تو پھر تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ تو جھوٹ سے بھی بچنے کے لیے اور سامنے والے کو یہ وہم دلانے کے لیے کہ میں نے اس سے یہ روایت سنی ہے، عن کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو اس کو تدلیس الاسناد کہتے ہیں۔ آگے ایک قسم آ جائے گی مرسل خفی اور ایک تدلیس۔ تو تدلیس اور مرسل خفی میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو بعض علماء کرام نے اس میں فرق نہیں کیا ہے، اور بعض علماء کرام نے اس میں فرق کیا ہے۔ تو تدلیس اور مرسل خفی میں فرق یہ ہے کہ تدلیس میں جو شخص جس سے تدلیس کرتا ہے وہ تو اس کا مشہور شاگرد ہوتا ہے، لیکن مرسل خفی میں وہ اس کا شاگرد نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ صرف اس کا معاصر ہوتا ہے، اور باقی عمل دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ تدلیس میں بھی وہ عن کا اور ایسے الفاظ کے ساتھ ذکر کرتا ہے جس سے سامنے والے کو وہم ہوتا ہے، اور ارسال خفی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ سامنے والوں کو یہ وہم ڈالتا ہے کہ میں نے اس سے یہ روایت سنی ہے،
لیکن تدلیس میں وہ جس سے روایت کرتا ہے وہ اس کا مشہور شیخ ہے، اور مرسل خفی میں وہ اس کا شیخ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال دی ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ علی بن خشرم کہتے ہیں کہ ابن عیینہ نے ہمیں بیان کی ایک حدیث زہری سے، تو ابن عیینہ نے سے پوچھا گیا کہ آپ نے زہری سے یہ براہ راست سنی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، نہ زہری سے سنی ہے، نہ اس شخص سے سنی ہے جس نے زہری سے سنی ہے، بلکہ مجھ کو یہ حدیث بیان کی عبدالرزاق نے، وہ معمر سے نقل کرتے ہیں اور وہ زہری سے نقل کرتے ہیں۔ تو اب اس مثال میں ہم دیکھ لیں ابن عیینہ نے اپنے اور زہری کے درمیان دو واسطوں کو گرایا ہے، تو اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ تدلیس سے متعلق مباحث چل رہے ہیں، اس میں ہم دوسری قسم جو ہے وہ تدلیس التسویہ ہے۔ تدلیس التسویہ کی تعریف ذکر کرتے ہیں اور مشہور مدلسین کو ذکر کرتے ہیں، اور تدلیس التسویہ کی مثال ذکر کرتے ہیں۔ دوسری قسم تدلیس التسویہ ہے، اور یہ جو قسم ہے تدلیس التسویہ، یہ در حقیقت تدلیس الاسناد کی ایک قسم ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ راوی کا اپنے شیخ سے روایت نقل کرنا، اور پھر دو ثقتین کے درمیان ایک ضعیف راوی کو گرانا، اور وہ دو ثقہ راوی ایسے ہیں کہ ان دونوں کی آپس میں ملاقات ثابت ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلا ایک شخص اپنے شیخ سے حدیث نقل کرتا ہے اور اس کا شیخ بھی ثقہ ہے، اور پھر یہ جو ثقہ شیخ ہے یہ ایک ضعیف سے نقل کرتا ہے، اور وہ ضعیف شخص پھر ایک اور ثقہ سے نقل کرتا ہے، اور یہ جو اس کا شیخ ہے اور وہ دوسرا ثقہ راوی ہے، ان کے آپس میں ملاقات بھی ثابت ہے، لیکن وہ روایت اس نے ایک واسطے سے سنی ہے اور وہ واسطہ ضعیف ہے۔ تو اب یہ جو مدلس شخص ہے یہ اپنے شیخ سے حدیث نقل کرتا ہے، اور شیخ کے بعد وہ ثقہ کو ذکر کر دیتا ہے، بیچ میں جو ضعیف راوی ہے اس کو گرا دیتا ہے، تو اس طرح سند کو برابر کر دیتا ہے۔ تدلیس کی یہ قسم بہت زیادہ بری قسم ہے، بہت زیادہ ضعف والی ہے، کیونکہ جو پہلا ثقہ شخص ہے جس نے یہ تدلیس کی ہے کبھی وہ معروف بالتدلیس نہیں ہوتا ہے، اور اس سند پر جو شخص واقف ہو جاتا ہے، مطلع ہو جاتا ہے، تو وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ثقہ راوی سے نقل کرتا ہے تو وہ صحت کا حکم لگا دیتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ تدلیس، اس طرح کی تدلیس کرنے والے کون ہیں؟ تو علماء کرام نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہے، آگے تفصیل سے آ جائے گا۔ جو روات اس طرح کرنے میں مشہور ہے وہ کون ہے؟ تو اس میں ایک راوی بقیۃ بن الولید ہے۔ ابو مسہر کہتے ہیں احادیث بقیہ لیست نقیہ، بقیہ کی حدیث صاف ستھری نہیں ہے، فکن منہا علی تقیہ، لہذا تم اس سے بچ کر رہو۔ دوسرے راوی ولید بن المسلم ہے، اس کی ایک مثال ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اسحاق بن راویہ بقیہ سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا ابو وہب الاسدی نے، وہ نافع سے نقل کرتے، وہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں۔ حدیث یہ ہے لا تحمدوا اسلام امرئ حتی تعرفوا عقدۃ رائیہ، کہ تم کسی شخص کے اسلام کی تعریف نہ کرو جب تک کہ تم اس کے رائے کے گرے کو پہچان نہ لو۔ تو ابو حاتم فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بہت عجیب بات ہے۔ در حقیقت یہ حدیث روایت کی ہے عبید اللہ بن عمر نے اسحاق بن ابی فروہ سے، اور وہ نافع سے نقل کرتے، وہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں۔ تو اب عبید اللہ بن عمر بھی ثقہ ہیں اور نافع بھی ثقہ ہے، لیکن وہ بیچ میں راوی ہے اسحاق بن ابی فروہ، یہ ضعیف ہے۔ تو اب بقیہ نے ایسا کیا کہ بقیہ نے بیچ میں اسحاق بن ابی فروہ کو حذف کر دیا، اور عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر کے طریق سے نقل کیا، لیکن عبید اللہ بن عمر کے لیے ایسی کنیت ذکر کی تاکہ لوگ اس کو نہ پہچانیں۔ تو عبید اللہ بن عمر کی کنیت ابو وہب، اور وہ اسدی یعنی اسد قبیلے کے تھے، تو اس نے ابو وہب الاسدی کہہ دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر بیچ میں اسحاق بن ابی فروہ کو چھوڑ دے تو سامنے والا کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن حقیقت میں اس طرح ہے کہ عبید اللہ بن عمر اسحاق بن ابی فروہ سے نقل کرتے ہیں، وہ نافع سے نقل کرتے ہیں، وہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں۔ حدیث مدلس کی بحث چل رہی تھی۔ حدیث مدلس کی دیگر اقسام تدلیس الشیوخ کے بارے میں تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ تدلیس الشیوخ کی تعریف یہ ہے کہ راوی اپنے شیخ سے حدیث نقل کرے، وہ حدیث جو اس نے اس سے سنی ہے، لیکن اس کا ایسا نام ذکر کرے، ایسی کنیت ذکر کرے، ایسی نسبت یا وصف ذکر کرے تاکہ وہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ بھی ایک تدلیس کی قسم ہے، اگرچہ یہ پچھلے تدلیس سے
تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ اس میں راوی کو گراتا نہیں ہے، لیکن اس کو ایسے انداز میں ذکر کر دیتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کی مثال جیسے ابو بکر ابن مجاہد جو ائمہ قراء میں سے ہیں، وہ اس طریقے سے نقل کرتے ہیں، حدثنا عبداللہ بن ابی عبداللہ۔ اب عبداللہ بن ابی عبداللہ سے مراد ابو بکر بن ابی داود السجستانی ہے، لیکن وہ اس کو ایسے انداز میں ذکر کرتا ہے جس سے سامنے والے کو پتہ نہ چلے کہ اس سے ابو بکر بن ابی داود سجستانی مراد ہے۔ تدلیس اسناد کا حکم کیا ہے؟ تدلیس کا حکم کیا ہے؟ تو تدلیس اسناد جو ہے یہ بہت زیادہ مکروہ ہے، علماء کرام نے اس کی مذمت بیان کی ہے، اور سب سے زیادہ اس کے خلاف شعبہ تھے، اور ان سے جو معقول اقوال ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ تدلیس اخو الکذب، کہ تدلیس جو ہے یہ جھوٹ کا بھائی ہے۔ جہاں تک تدلیس و تسویہ کی بات ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، یہاں تک کہ علامہ عراقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تدلیس و تسویہ کرتا ہے یہ اس کے لیے ضعف کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اور تدلیس و شیوخ جو ہے یہ کراہت میں تدلیس الاسناد سے کم ہے، کیونکہ مدلس شخص اس میں راوی کو گراتا نہیں ہے، صرف مروی عنہ کو پہچاننے کو مشکل بنا دیتا ہے تاکہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے۔ اور پھر اس سے اس کا غرض کیا ہوتا ہے تو اغراض آگے آ جائے گی، جس طرح غرض ہوگا اس طرح یہ حدیث کراہت میں سخت ہوگی۔ تدلیس کی وجوہات کیا ہیں، یعنی کیوں راوی تدلیس کرتا ہے؟ تو جو تدلیس و شیوخ ہے وہ چار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ شیخ اس کا ضعیف ہوتا ہے، ثقہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو ایسے انداز میں ذکر کر دیتا ہے تاکہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے کہ میں نے ضعیف شخص سے یہ روایت کی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو شیخ ہے اس سے بہت زیادہ متاخر الوفات ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ لوگوں نے روایت سنی ہوتی ہے، تو اس شخص کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو درجے میں اس سے کم ہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کا نام لوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں نے ایسے شخص سے روایت کی ہے جس سے بہت زیادہ لوگوں نے روایت کی ہے، تو وہ اس کو غیر مشہور کرنے کے لیے اس کے ایسی کنیت ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس سے عمر میں کم ہو، تو یہ اس کو شرم اور عار لگتی ہے کہ وہ اس سے نقل کرے گا تو لوگ کیا سمجھیں گے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے اس سے بہت زیادہ روایت نقل کی ہو، تو وہ بار بار اگر اس کا نام ذکر کرے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ اس نے سب روایتیں اسی سے نقل کی ہے، تو لہٰذا اس کا نام تبدیل کرتا رہتا ہے۔ جہاں تک تدلیس الاسناد ہے اس کی وجوہات 5 بتائی ہے۔ نمبر 1، سند کے علو کو وہم ڈالنے کے لیے بیچ میں راوی کو حذف کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میری سند جو ہے وہ عالی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس نے اس شیخ سے کوئی ٹکڑا نہیں سنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس کو حذف کر دیتا ہے، جس سے اس نے حدیث سنی ہے اس سے وہ نقل کر دیتا ہے، اور چونکہ اس شیخ سے اس نے بہت زیادہ حدیث سنی ہوتی ہے اس کا نام ذکر کر دیتا ہے۔ اور تیسری، چوتھی اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ وہ وجوہات جو اوپر ہم نے ذکر کی تدلیس و شیوخ میں، وہ وجوہات بھی یہاں کار فرما ہوتی ہیں۔ تدلیس جو ہے ایک مذموم فعل ہے اور اچھا عمل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو راوی ہے وہ سامنے والے کو سماع کا وہم ڈالتا ہے کہ میں نے اس سے یہ روایت سنی ہے، جبکہ حقیقت میں اس نے یہ سنی نہیں ہے، تو یہ ایک برا کام ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ایک واضح بات نقل کرنے کے بجائے احتمالات کی طرف جاتا ہے، تو اچھی بات یہ ہے کہ انسان سمعتو کا لفظ کہے، حدثنی کا لفظ کہے، اور جس سے سنی ہے اس کو ذکر کرے۔ اور اس کا یہ عمل اس وجہ سے بھی برا ہے کہ اگر وہ جس سے اس نے تدلیس کی ہے اس کو اگر ذکر کرتا تو یہ اس کے لیے پسندیدہ نہ ہوتا، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ اس کو یہ عمل کیوں پسندیدہ نہیں لگ رہا ہے۔ باقی جو مدلس راوی ہے جس سے یہ عمل ثابت ہو جائے اس کا حکم کیا ہے؟ تو علماء کرام کے مدلس راوی کے بارے میں کئی اقوال ہیں، جن میں سے مشہور 2 قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدلس کی روایت غیر مقبول ہے، مردود ہے، اگرچہ اس نے سماع کی تصریح کی ہو، کیونکہ تدلیس فی نفسی ہی جرح ہے، لیکن یہ مسلک غیر معتمد ہے۔
اور صحیح یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے. اگر مدلس شخص سماع کی تصریح کرے یعنی سمعت یا حدثنی کے لفظ استعمال کرے تو اس کی روایت قبول ہوگی، اور اگر اس نے سماع کی تصریح نہیں کی، ایسے الفاظ استعمال کیے عن وغیرہ، تو اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی. باقی تدلیس کو پہچانیں گے کیسے، یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ اس شخص نے تدلیس کی ہے؟ تو تدلیس کو دو امور کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم مدلس سے پوچھ لیں، اور پوچھنے کے بعد وہ حقیقت حال بیان کرے، جیسے ابن عیینہ کا قصہ اوپر ذکر ہو چکا، تو اس سے بھی اس شخص کے مدلس ہونے کا پتہ چل جاتا ہے. اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس فن کے امام میں سے کسی امام نے اس بات کی تصریح کی ہو کہ اس نے تتبع اور تلاش کے بعد اس کو معلوم کیا کہ اس نے تدلیس کی ہے. تدلیس کے بارے میں کتابیں کون کون سی ہیں؟ تو تدلیس کے بارے میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں مشہور کتابیں یہ ہیں، یعنی اس میں تدلیس کے بارے میں بھی تفصیل ہے اور ساتھ ساتھ مدلسین کا تذکرہ بھی ہے. تو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 کتابیں ہیں. ایک مدلسین کے ناموں کے بارے میں جس کا نام ہے التبیین لاسماء المدلسین، اور دوسرے وہ ہے کہ جس میں تدلیس کے انواع کا ذکر انہوں نے کیا ہے. اور اسی طرح برہان الدین ابن الحلبی کی کتاب ہے التبیین لاسماء المدلسین، اور اس طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتابیں تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، اور یہ آخری دونوں کتابیں چھپی بھی ہے، یعنی برہان الدین ابن الحلبی کی کتاب اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتاب، اور اس طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتابیں لکھی ہیں. بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 38، آج کے سبق میں حدیث مدلس کے بارے میں ہم نے تفصیل ذکر کی، جس میں تدلیس کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، تدلیس کی اقسام، اور پھر تدلیس الاسناد کی تفصیل سے بحث، اور تدلیس اور ارسال خفی میں فرق، پھر تدلیس التسویہ کی بحث، اور تدلیس الشیوخ کی بحث، اور تدلیس کا حکم، تدلیس کرنے کی وجوہات، اور تدلیس کی اغراض، اور تدلیس کے مذموم ہونے کی وجوہات، اور اس طرح مدلس راوی کا حکم، اور مدلس کو کیسے پہچانیں گے، اور مدلسین کے بارے میں کتابیں کون سی ہیں، تفصیل کے ساتھ ہم نے ذکر کر دیا. اگلے سبق میں ہم حدیث مرسل خفی کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے.